بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے سورہ الضحیٰ کے اہم نکات اور فضیلت۔ اس میں پیر صاحب ہمیں سورہ الضحیٰ کے فضیلت اور نکات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے اور وہ نماز میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم چونکہ سامنے نہیں ہوتے، وہ اس سورت کو پڑھ کر اس کے مضامین سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ آج کی اس مجلس میں اسی سورت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ نے دنیا کی بہت ساری لو سٹوریز سنی ہوں گی، مگر اکثر نفسانی، شیطانی، شہوانی ہوتی ہیں، لہذا ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت بھی ایک لو سٹوری ہے، اللہ رب العزت اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور اس صورت کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو عجیب باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبت میں تنہائی میں وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حبب الیہ الخلاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی۔ دستور ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ جس کو محبت کا روگ لگ جائے وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، محبوب کی سوچوں میں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ایک پیغام لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھیں انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے۔ تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو، کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا۔ تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا۔ ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔ اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے دیکھا تو طعنہ دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وحی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے
جلتی پہ تیل کا کام کر دیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. آپ نے دل میں سوچا اللہ ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا. اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے طعنے سننے پڑ گئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے. یہ سورت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں. عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے. ذرا غور کیجئے محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ دن کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم. تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم. مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا. بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم. انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری. دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے. تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے. لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَالضُّحَىٰ آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں. جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا
کہ رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند، گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہ لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی 2 آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم، شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لَعَمْرُکَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے،
تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں. میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا. یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا. چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے. چنانچہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. سوچو تو صحیح، بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں. عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے دو اسباب ہوتے ہیں. پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں. تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں. اب یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا. صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں. مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے. لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے. تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر، اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے، جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے، تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لکا فرمایا، تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا۔ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا۔ تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے اضبط ہونے والی محبت ہے۔
سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور عجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا، اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
ابو ہریرہ عنہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر عنہ کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ گویا بتلانا یہ مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا۔ ایک نماز 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت پڑھی، اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، عین دوران نماز میں وحی فرما دی، اب آپ کے لیے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت پہلے قبلے کی طرف پڑھیں اور دوسری رکعت دوسرے قبلے کی طرف پڑھیں۔ سبحان اللہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے راضی کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو محبوب کی امت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت اتری تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرما لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید میں خوشخبری عطا فرما دی، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار تھے ان کو بھی راضی کرنے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس کو راضی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس بندے کی پشت پناہی فرمائیں گے، آخرت میں بھی پشت پناہی فرمائیں گے، اور پھر جنت میں اس کو داخلہ دے کر بالآخر راضی فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کتنی عنایات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جب محب اپنے محبوب کو تسلی کی باتیں کر دیتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ احسانات کے تذکرے بھی کرتا ہے، وہ بھی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم بھول گئے، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، کیوں ناراض ہوتے ہو، کیوں غمزدہ ہو رہے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تو یہ بھی کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح رب کریم نے یہ باتیں فرمانے کے بعد 3 گزشتہ احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات فرمائی، الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہ پایا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں یتیم کا سایہ چھن جایا کرتا ہے، بے سایہ بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، لہذا کوئی اس کی تربیت نہیں کرنے والا ہوتا، کوئی یتیم بچے کو قریب نہیں آنے دیتا،
لہذا وہ فتنوں کا سبب بھی بنتے ہیں، فتنوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور یتیمی سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے والد گرامی دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا پڑا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ جانے لگے، بی بی آمنہ بھی غمزدہ ہیں، حضرت عبداللہ بھی اداس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آمنہ میں جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا، جب میں واپس آؤں تو تم دروازے کے قریب آ کر میرا استقبال کرنا، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں گا۔ بی بی آمنہ نے وعدہ فرما لیا۔ حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب تجارتی قافلہ واپس آنے لگا شام سے، راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہ آپ کے سسرال کی جگہ تھی بنی زہرہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا بخار ہے، آپ ابھی سفر نہ کریں، یہیں رہ جائیں، ہم آپ کی تیمارداری کریں گے، ہم آپ کو دوا دارو دیں گے، صحت مند ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ سفر کر لینا۔ چنانچہ قافلہ رک نہ سکا، مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں خوشیاں تھیں، عورتوں نے بچوں کو تیار کر رکھا تھا، دھلے کپڑے پہنائے تھے، خود بھی تیار تھیں، کھانے بھی تیار تھے، مہمانوں کے آنے کی انتظار تھی، ہر گھر میں خوشی کا سما نظر آتا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو لگ رہی تھیں۔ چنانچہ بی بی آمنہ بھی اپنے پیارے شوہر سے وعدہ کیا تھا، میں دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہوں گی تاکہ آپ آئیں تو میں دروازے پہ آپ کو اہلم و سہلا کہہ کے استقبال کروں۔ بی بی آمنہ وعدہ کے مطابق دروازے کے قریب آ گئیں۔ کب میرے میاں آئیں گے، دروازہ کھولیں گے تو میں ان کو پیار بھری محبت بھری نظروں سے استقبال کے الفاظ کہوں گی۔ بی بی آمنہ انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت ان کی کیفیت عجیب تھی، لیکن حضرت عبداللہ قافلے میں چونکہ نہیں آئے تھے، سارے قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضرت عبداللہ نہ آئے۔ جب بی بی آمنہ نے معلوم کروایا، پتہ چلایا کہ وہ تو مدینہ طیبہ میں بیمار ہیں، بی بی آمنہ اور غمزدہ ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد رشتہ داروں نے کہا ہم جاتے ہیں اور عبداللہ کو لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے مدینہ طیبہ گئے ان کو لانے کے لیے، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بالآخر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اب بی بی آمنہ حاملہ تھیں اور انتظار میں تھیں۔ جب میاں کے فوت ہونے کی دکھ بھری خبر ملی، دل پہ کیا صدمہ گزرا ہوگا، عورتیں اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ 16 سال کی عمر کی بچی ہے اور وہ بیوہ ہو گئی، دل کی حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ چنانچہ حاملہ بھی ہے اور اپنے خاوند کی جدائی کا صدمہ بھی ہے۔ بہرحال انہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا۔ 4 سال کی عمر میں وہ واپس چھوڑ گئیں۔ جب نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ کر کچھ عرصہ رہے، تقریباً 6 سال کی عمر تھی، تو بی بی آمنہ نے فیصلہ کیا میں اپنے بچے کو لے کے مدینہ طیبہ چکر لگا آتی ہوں۔ چنانچہ بی بی آمنہ نے نبی علیہ السلام کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ آئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، مدینہ طیبہ جا کر وہ ایک قبر کے قریب پہنچیں، کچھ کہہ رہی تھیں جو میں نہیں سمجھ رہا تھا، مگر میری والدہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا یاد ہے میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ والدہ کیا بات کر رہی تھیں۔ تصور یہ کہتا ہے کہ شاید بی بی آمنہ حضرت عبداللہ سے محو گفتگو ہوں، عبداللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں آ جاؤں گا، میں اتنے سال انتظار کرتی رہی، آپ لوٹ کر نہیں آئے، آپ مجھے ایک امانت دے کر گئے تھے، دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، کاش اس بیٹے کے چمکتے چہرے کو آپ دیکھتے، آپ کو پتہ چلتا اللہ نے کیا حسن و جمال اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو بی بی آمنہ یہ باتیں سوچ رہی ہوں گی، اپنے تصور میں کر رہی ہوں گی، آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کو روتے دیکھ کے خود بھی رونے لگ گئے۔ بالآخر بی بی آمنہ نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا، چنانچہ ایک باندی بھی ساتھ ہے، اور بی بی آمنہ واپس مکہ مکرمہ آنا چاہتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس وقت جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو بی بی آمنہ کی اپنی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ دیکھیے کیا کیا صدمے پا رہے ہیں، والد پہلے وفات پا چکے، آج والدہ کا سایہ بھی چلا گیا، اکیلے ہیں۔ چنانچہ ام ایمن نے یا جو بھی اس وقت آپ کے پاس باندھی تھی آپ کی خبر گیری کی، وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آئی۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس وقت بہت اداس تھے اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے، انتظار میں تھے کہ اب تو میری بہو آئے گی۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر مدینہ کے راستے پہ بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے، کوئی آنے والا مجھے خبر دے کہ میری بہو آ رہی ہے، میرا پوتا آ رہا ہے، مگر اطلاع نہ ملا کرتی تھی۔ ایک دن انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے دیکھا کہ جو باندی ساتھ گئی تھی وہ آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی تو اس وقت عبد المطلب نے پوچھا آمنہ کہاں ہے؟ باندی نے کہا اس بچے کا والد تو پہلے جدا ہو چکا تھا، اس کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اکیلے بچے کو لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگا لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جدائی برداشت کرنی پڑی، یہ یتیمی کی کیفیت برداشت کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو راستہ بھولا ہوا پایا اور ہم نے آپ کو راستے کی رہنمائی فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے، 7 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کہیں ایک طرف باہر نکل گئے، راستے کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ابو جہل نے دیکھا تو بالآخر اپنی اونٹی پہ بٹھا کے واپس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ راستہ بھول گئے تھے، ہم نے آپ کو واپس گھر آنے کا بندوبست فرما دیا۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بستر و سامان پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کا مال آپ کو غنی بنا گیا، صدیق اکبر کا مال آپ کو غنی بنا گیا، ہم نے آپ کے لیے دیکھیے کیسے انتظام کر دیا۔ تو رب کریم نے پھر اس کے بعد یہ 3 احسانات کا تذکرہ فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فاغنی، اور پھر آخر پر 3 نصیحتیں فرما دیں۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکی نہ دیجیے، اس کے ساتھ رف انداز سے بیہیو نہ کیجیے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود دور یتیمی سے گزر چکے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت محبت تھی، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عید کے دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، گلی میں دیکھا مکہ مکرمہ کے بچے نہائے ہوئے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے ہوئے، خوب خوش حالت میں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، سب نے سلام کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بچہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، غمزدہ نظر آتا ہے، نہایا دھویا بھی نظر نہیں آتا، کپڑے بھی میلے ہیں، چہرے پہ بھی اداسی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا، بچے تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ بچے نے جواب دیا، میں یتیم مکہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، آج میرے لیے کوئی کپڑے لانے والا نہیں، میری والدہ مجھے نہلا دیتی، میری والدہ مجھے کپڑے پہناتی، خوشبو لگاتی، اور میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا، میں بیٹھا اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو کہا، اچھا آؤ تم میرے ساتھ آؤ۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اس بچے کو ذرا نہلا دو۔ وہ بچہ حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نہلا دیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ حسن کے اگر کپڑے ہوں تو بھجوا دیجئے۔ دھلے ہوئے کپڑے آ جاتے ہیں، ام المومنین اس بچے کو وہ کپڑے پہنا دیتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، بالوں میں کنگھی کر دیتی ہیں۔ جب وہ بچہ تیار ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، تو عید کے دن تیار ہو کے عیدگاہ میں اپنے والد کے ساتھ کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا، میرے والد بیٹھتے تھے، میں ان کے کندھے پہ سوار ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ سن کر نیچے بیٹھ کے بچے کو کہا، آؤ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ بچہ خوشی خوشی کندھوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو کندھے پہ بٹھا کے باہر لے جاتے ہیں۔ جب گلی کے کھیلنے والے بچوں نے یہ منظر دیکھا، وہ حیران تھے کہ یہ بچہ پہلے تو معمولی کپڑوں میں تھا، اداس غمزدہ تھا، اب نئے کپڑے بھی ہیں، کھلا ہوا چہرہ بھی ہے۔ تو انہوں نے اشاروں میں اس بچے سے بات پوچھی، سناؤ کیا معاملہ ہوا؟ بچے نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ جب اس بچے نے یہ اشارہ کیا تو کہتے ہیں کہ جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا، کاش میں بھی یتیم ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے مسجد عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ممبر پڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے، وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیچے نہیں، تم آج میرے ساتھ اوپر بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما تھے، آپ نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے کے درمیان اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، جو شخص یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کو یتیموں سے بہت محبت تھی، اس لیے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ سائل کو جھڑکی نہ دیجیے۔ رب کریم چاہتے ہیں کوئی بھی سوال کرنے والا ہو تم اس کا سوال کو پورا کر دیا کرو، اور اگر وہ علم کا سائل ہے، طالب علم ہے، تو استاد کے اوپر اس کا حق اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں پر بہت مہربان ہوں، اپنے شاگردوں پر بہت قربان ہوں کہ رب کریم نے ان کی سفارش فرمائی،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ جو شخص روٹی کا طلبگار ہو، اگر کسی گھر سے آ کے روٹی کا سوال کرے اور کوئی اس سائل کو روٹی دے دے، حدیث پاک میں ہے 3 بندوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس بندے نے رزق کمایا اس کی بھی مغفرت ہو گئی، جس عورت نے کھانا بنایا اس کی بھی مغفرت ہو گئی، اور جس نے وہ روٹی لے کر سائل تک پہنچائی اس نوکر کی بھی مغفرت ہو گئی۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جو اس عمل پر مالکوں کی تو مغفرت فرماتا ہی ہے، ان کے نوکروں اور خادموں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ ایک علم کا سائل ہوتا ہے، جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے استاد سے علم کا سوال پوچھنا، تو فرمایا اس پر اللہ رب العزت 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، پھر دوسری بات استاد جو جواب دیتا ہے اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور تیسری بات کہ جو اس کے کلاس فیلوز بیٹھے ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور چوتھی بات کہ جو لوگ اس کلاس کے قیام کا سبب بنتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں مدارس کے، اگرچہ وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وہ اس کلاس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، استاد کی تنخواہ دیتے ہیں، شاگردوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے اگرچہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو علم کا سوال اللہ رب العزت کو اتنا پسند، 3 نصیحتیں فرمائیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آخر پر کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ پر جو اپنے رب کی نعمتیں ہیں آپ خوب کھول کھول کر ان کو بیان فرمائیے، یعنی زبان فیض ترجمان سے قرآن کی نعمت کو بیان کیجئے، اور لوگوں کو قریش مکہ کو کھول کھول کر بتا دیجئے ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو کامل تسلی مل گئی، اور اس صورت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ختم کر دیا۔ آج اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ اس صورت کو نماز میں پڑھا کریں گی تو آپ کو نبی علیہ السلام کی کیفیت کا بھی اندازہ ہوگا، کتنے ابتدا میں غم زدہ تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ محبوب اپنے محب کو کیسے تسلیاں دیتا ہے، کیسے آنے والے وقت کے وعدے کرتا ہے، کیسے اس کی مرادیں پورے کرنے کی خوشخبریاں دیتا ہے، اور پھر کیسے اس کو نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ پوری صورت اللہ رب العزت اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مضمون بیان کرتی ہے۔ اس میں جہاں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی تھی، وہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب علماء، عالمات، فاضلات اس دنیا میں دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ سب سے پہلی خوشخبری، ان دین کا کام کرنے والوں کو لوگ تانے دیتے ہیں، دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، ان کو تسلی رکھنی چاہیے، دنیا نے چھوڑ دیا، دین کا کام کرنے والے کو رب کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کا وعدہ ہے ما ودعک ربک وما قلا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ پورا ہو کر رہے گا، نہ اللہ ان کو چھوڑے گا، نہ اللہ ان سے منہ موڑے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا، آپ غور کیجئے اللہ والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا آنے والا دن ان کے گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، ان کے فیض کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، ان کے افادیت کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور دنیا میں ان کی خیر و برکت کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔
ان کے لیے بھی آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ وعدہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا، لیکن جو نبی علیہ السلام کا غلام بن کر دین کا کام کرے گا، بالخصوص آج کے دور میں رب کریم کا یہ وعدہ اس کے ساتھ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ اس کے ساتھ اتنی رحمتیں نازل کرے گا کہ بالآخر موت کے وقت اس کو اپنی رضا عطا کرے گا، اور جس کو رب کی رضا مل گئی فَتَرْضَىٰ، گویا اس بندے کو اللہ راضی کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں دین کا کام کرنے والوں کو پائے استقامت نصیب فرمائے، ہمتیں عطا فرمائے۔ ہر طرف لوگ ان کو ڈسکریج کرنے والے ہیں، لوگ ان پر تانے دینے والے ہیں، لوگ ان کو الگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ساری دنیا چھوڑ دے، یقین رکھیے اللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنائیں گے، اور اللہ بالآخر جب موت کا وقت ہوگا تو اپنے مسکراتے چہرے کا دیدار کروا کر اس اپنے طالب سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو بھی راضی فرما دیں گے۔ رب کریم زندگی کے جو باقی ایام ہیں اس میں ہمیں دین کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان میں پیر صاحب نے ہمیں سورہ الضحیٰ کے نکات اور فضیلت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیر صاحب کا یہ آج کا بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔